السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج سے ہم اپنے ایک نئے اسلامی چینل کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے اسلامک اسٹوریز چینل۔ پیارے بچوں، اس چینل میں آپ کو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی، جو کہ 3 یا 4 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ہر حصے کے آخر میں آپ سے چند سوالات کروں گی جن کے جواب آپ مجھے کمنٹس کریے گا۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں مجھے میرے کیے گئے سوالوں کے جواب بھی ضرور دیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کے بعد پیغمبر بن کر آئے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی 10ویں پشت میں نبی ہوئے۔ آپ کی پیدائش ملک عراق کے شہر کابل میں ہوئی، جو آج بھی موجود ہے۔ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیل اللہ کا مطلب اللہ کا دوست ہے، اور آپ کی کنیت ابو سفیان ہے، یعنی مہمان نواز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بن ناہور تھا، جو کہ ایک بت تراش اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام ناہور تھا، دوسرے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرے بیٹے کا نام ہاران تھا۔ ہاران کے بیٹے کا نام لوط علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بھائی کی ایک بیٹی تھیں جن کا نام بی بی سارہ تھا۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں یہ وہی بی بی سارہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی تھیں اور آپ کی چچا زاد بہن بھی تھیں۔ پیارے بچوں، جب آزر بن ناہور یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد کی عمر 75 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی۔ پیارے بچوں، اس وقت عراق کے شہر کابل میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کا نام نمرود تھا۔ نمرود حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے۔ نمرود کی بادشاہت مسلسل 400 سال قائم رہی۔ وہ ایک سرکش اور ظالم بادشاہ تھا۔ نمرود اپنے زمانے میں پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ پوری دنیا میں 4 بادشاہوں کی حکومت کی ہے، جن میں 2 مومن اور 2 کافر۔ مومن بادشاہوں میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر بادشاہ میں نمرود اور دوسرا بخت نصر ہے۔ پیارے بچوں، کابل کے لوگ 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک ایک انتہائی روشن ستارہ نمودار ہوا جس سے سورج، چاند اور سب ستاروں کی روشنی ماند ہو گئی اور بہت سے لوگ ہلاک ہوئے۔ جب یہ تمام حالات نمرود کے علم میں لائے گئے تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ نجومیوں کے عالم نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود یہ جان کر دل ہی دل میں بہت گھبرایا اور طیش میں آ گیا، اور اس نے حکم دیا کہ آج کے بعد سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی علاقے میں ایک خاتون جن کا نام بی بی نونا تھا، ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے خدا، میرے بچے کی تو ہی حفاظت فرما۔ پھر وہ بچے کو لیے ہوئے پہاڑ کی طرف ایک غار میں چل دیں۔ بی بی نونا
روزانہ غار میں جاتیں، بچے کو دودھ پلاتیں، اسے پیار کرتیں، پھر شہر کی طرف روانہ ہو جاتیں، اور اس طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب اس بچے کی عمر 7 سال کی ہو گئی تو ماں نے اسے زیادہ بڑی بڑی باتیں سکھانا شروع کر دیں، مگر انہیں اس وقت تک کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ایک پیغمبر بننے والا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدہ سے کہا، ماں اب مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ والدہ نے جواب دیا، بیٹا شہر میں تمہارے لیے بہت خطرہ ہے۔ بیٹے نے کہا، ماں آپ ہی نے تو مجھے بتایا ہے کہ اصل حکم خدا کا چلتا ہے، اگر خدا کی مرضی نہیں ہوگی تو نمرود کا کوئی جادو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر آ گئے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر سے باہر نکلے، چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں کچھ لوگ جمع تھے جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرف دیکھ کر کہا، یہ ستارہ سب سے زیادہ روشن ہے، شاید یہی خدا ہے۔ ستاروں کی پوجا کرنے والے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا شاید یہ نوجوان بھی ہماری طرح ستارہ پرست ہے۔ مگر تھوڑی دیر بعد چاند نکلا تو سب ستارے مان پڑ گئے، پھر غائب ہو گئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افسوس، ستارہ تو چھپ گیا، میں اس طرح چھپ جانے والے کو خدا نہیں مان سکتا، البتہ معلوم ہوتا ہے یہ چاند خدا ہے۔ ستارہ پرستوں نے کہا، شاباش نوجوان، تم ٹھیک کہتے ہو، بھلا چاند کے آگے ستاروں کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن باتوں ہی باتوں میں رات بیت گئی تو چاند بھی غائب ہو گیا اور سورج نکل آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ بھی غائب ہو گیا، میں اس طرح غائب ہو جانے والے کو خدا نہیں مان سکتا، البتہ یہ سورج سب سے زیادہ بڑا اور روشن ہے، شاید یہی خدا ہے۔ ان پرستاروں نے کہا، نوجوان تمہاری سوچ بالکل درست ہے، بھلا سورج کے آگے چاند کی کیا حیثیت ہے؟ چلو آج سے ہم بھی سورج کی پرستش کریں گے۔ مگر شام ہوئی تو سورج بھی غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لوگو تم نے دیکھا ستارے ڈوب گئے، چاند غائب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، میں اس طرح ڈوبنے والے، غائب ہونے والے اور غروب ہونے والوں کو خدا نہیں مان سکتا۔ آؤ ہم سب مل کر اس خدا کی پرستش کریں جو ان ستاروں اور چاند سورج سب کا خالق اور مالک ہے، بس وہی سچا خدا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز سے یہ کوشش کی کہ ستارہ پرستوں کو توحید کا راستہ دکھایا جائے۔ پیارے بچوں، آج کا قصہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب میں اس سے آگے کا جو بھی قصہ ہے وہ حصہ دوم میں آپ کو بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، یہ جو میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا قصہ بتایا ہے، اس کے متعلق میں آپ سے چند سوال کرتی ہوں جس کے جواب آپ مجھے کمنٹس کیجئے گا۔ سوال نمبر 1، خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت بی بی سارہ کون تھیں؟ کابل کے شہر پر کس بادشاہ کی حکومت تھی؟